أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا، سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم نبی مکرم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضراً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 286 اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. 286 اس کا نمبر ہے. اس میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. جتنی طاقت اتنی تکلیف، اس سے زائد نہیں. لہا ما کسبت، اس کے لیے نفع ہے جس نے نیک اعمال کیے. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے لیے نقصان ہے جس نے بد اعمال کیے. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ تو ہمارا مواخذہ فرما، تو ہمیں نہ پکڑ. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں. او اخطأنا، یا غلطی کر جائے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، اور تو نہ ڈال ہم پر بوجھ. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہوئے. آگے بھی ہے لیکن یہاں تک اس تفسیر کو سماعت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. بقیہ اس آیت مبارکہ کا جز جو دوسرا رہے گا اس کو انشاءاللہ آئندہ اتوار کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ رب کا حکم ہے. پھر کسی کا یہ کہنا کہ مجھ پر پہاڑ جتنی تکلیف آ گئی، میں بہت زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ تکلیف کا شکار ہو گیا، تو اس شخص کی اس بات کا، اس قول کا اعتبار نہیں. کیونکہ جب رب عز و جل نے پیدا فرمایا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہیں، ہم اس کی مخلوق میں شمار ہیں. جب وہ پیدا فرمانے والی ذات یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو اس کا مطلب حکم تو یہی ہے. تکلیف جتنی آتی ہے بندہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی. حالانکہ رب نے فرما دیا کہ جو جتنی طاقت ہے اتنی ہی تکلیف کا سامنا ہے، اس سے زائد کا حساب کتاب نہیں ہے. پیچھے آیت مبارکہ میں سمعنا و اطعنا کا ذکر ہوا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب اس آیت مبارکہ سے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی. کیوں؟ وجہ کہ میرا رب وہ کریم ذات ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا. ہم نے اس کی فرمان برداری کی. اور زبان سے جب یہ کہا سمعنا و اطعنا،
تو فرمایا کہ دل میں ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے کہ وہ ذات ہمیں اس طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گی جو اصلاً مصیبتوں، مصائب و آلام، پریشانیوں، آزمائشوں کا سلسلہ ہے، اس میں جتنی ہماری طاقت ہے اتنی ہی تکلیف کا آنا ہے۔ تو یہ تو سابقہ آیت مبارکہ سے اس حوالے سے اس کا ربط ہوا۔ اب ہماری اصطلاح میں تکلیف کا کیا معنی ہے؟ درد، دکھ، مشقت۔ لیکن شرعی اصطلاح میں تکلیف، مکلف، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے پر کچھ احکام لازم کرنا، کسی پر کچھ احکام کو نافذ کرنا، لازم کرنا، یہ ہے مکلف۔ مثال کے طور پر نابالغ بچے ہیں، وہ غیر مکلف کہلاتے ہیں کیونکہ شرعی احکام ان پر نہیں۔ بالغ حضرات مکلف کہلاتے ہیں کیونکہ ان پر احکام ہے۔ تو شرعی اصطلاح میں تکلیف، مکلف، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی پر کوئی احکام کو لاگو کرنا، نافذ کرنا۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ لہا لام جو ہے وہ نفع کے لیے ہے، اور اس میں جو ما ہے نا، ما سے مراد اچھے اعمال۔ اب معنی ہوا اس شخص کے لیے نفع ہے جس نے اچھے اعمال کمائے۔ اسی طرح علیہا، یہ علا جو ہے نقصان کے لیے، اور ما بد عمالیہ، جسے بد عملیہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ علیہا، اور اس کے لیے نقصان ہے جس نے بد اعمال کیے۔ ہر ایک کا مواخذہ ہوگا، جس نے جیسے اچھے اعمال کیے تو اس پر اس کی جزا ہے، جس نے بد اعمال کیے اس پر اس کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا ثواب خود اس کے کرنے والے پر ہے، بدی کا گناہ بھی اس خود کرنے والے پر ہے، اور یہ تو اصلاً حکم ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا کہ دعا کو شروع کیا جائے یہ بہت بہتر ہے، رب کو پہلے پکارا جائے، ربنا، اے ہمارے رب، نسینا و اخطأنا، نسینا مانا بھولنا ہے، چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اخطأنا، اخطأنا کا معنی ہے غلطی کرنا۔ اب معنی کیا ہوا؟ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں، چھوڑ دیں، چھوٹ جائیں، یا پھر او اخطأنا، غلطی کر جائیں، تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ فقہا کی اصطلاح میں نسیان معنی کیا ہوا؟ ارادے سے کوئی کام کرنا لیکن معنی کا خیال نہ ہو، معنی یعنی روکنے والی چیز کا خیال نہ ہو۔ کام بندہ خود کر رہا ہے لیکن معنی جس چیز سے روکنے کا حکم دیا، معنی وہ ہمارے خیال میں نہ، اس کو کہتے ہیں نسیان۔ اس کی مثال روزہ، روزہ عبادت۔ اب بندہ روزے میں اگر غلطی سے کھا لے، بھول سے کھا لے، یاد نہ رہا اس نے کچھ کھا لیا، اب دیکھیں کھانا فعل تو پایا جا رہا ہے نا، ارادہ تو ہے، ارادے سے کھایا نا، ارادہ پایا گیا، لیکن مانع وہ کیا ہے؟ روزہ، کہ روزے میں کھایا نہیں جاتا، وہ یاد نہ رہا، وہ بھول گیا، غلطی سے کھا لیا، روزہ یاد نہ رہا۔ تو کھانا تو ارادے سے ہو رہا ہے لیکن جو چیز مانع ہے نا، روزہ روکنے والی چیز، وہ اسے یاد نہیں، اس وجہ سے روزہ ٹوٹا نہیں، کیونکہ نسیان ہی ہے۔ تو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا، رفع عن امتی الخطا والنسیان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت سے نسیان اور خطا کو دور کر دیا گیا، اٹھا دیا گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہے جس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے اس امت پر کتنے کرم فرمائے ہیں۔ فرمایا خطا و نسیان کو اٹھا دیا گیا۔ اچھا خطا کیا شے ہے؟ فرمایا خطا یہ ہے کہ روکنے والی چیز تو یاد ہو لیکن فعل غلطی سے ہو جائے۔ نسیان کا برعکس، نسیان کی جو تعریف آپ نے سماعت کی اس کا برعکس، کہ خطا یہ ہے کہ معنی تو یاد ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ، وہ تو یاد ہے لیکن فعل جو ہے بغیر ارادے کے ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کلی کرنا، روزے کی حالت میں کلی جب بندہ کر رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ کلی کرنا اب یہ ہے اس کا فعل۔ اب روزے کے اندر
اس نے کلی کی. اب کلی جب کی نا تو اس کو روزہ تو یاد ہے، جب کلی کر رہا ہے اس کو معلوم ہے روزہ ہے، تو یعنی مانے جو ہے روزہ، روکنے والی چیز کیا ہے؟ روزہ، وہ تو اس کو معلوم ہے، اس لیے وہ کلی کر رہا ہے. لیکن بغیر ارادے کے فعل ہو گیا، بغیر ارادے کے کام ہو گیا. وہ کیا تھا؟ کلی کی اور پانی جو ہے حلق میں چلا گیا، حالانکہ اس کا ارادہ نہ تھا لیکن حلق میں پانی چلا گیا. اب یہ ہے خطا. جیسے یہ عمل پایا گیا تو چونکہ معنی سے یاد تھا نا، لہٰذا اب اس صورت میں اس نے کلی کی، پانی گیا حلق میں، روزہ اس کا گیا کیونکہ معنی یاد تھا. تو ایک صورت وہ ہے جس میں معنی یاد نہیں ہے تو وہ بھول کے حکم میں اس کی غلطی معافی ہے. ایک وہ ہے جس میں معنی یاد ہے پھر بغیر ارادے کے ہو گیا وہ کام، تو اس صورت میں اس کی معافی نہیں، اور روزہ وہ چلا گیا. پچھلی امتوں کا حوالے سے ذکر والا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے سابقہ امتوں پر ڈالا. کیسے بوجھ تھے؟ یہودیوں پر، عیسائیوں پر. اس قوموں پر کتنی سختیاں تھی، اس قوموں پر سزا کے احکام کتنے سخت تھے. ان قوموں کا جب ہم سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. چند ایک جو ان قوموں پر تھے. آج بڑی عجیب سی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر، آپ کی تشریف آوری پر، آپ کے جشن منانے پر، جلسہ جلوس، محفل نعت، دیگر تمام چیزوں پر اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے. اب آگے یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے جہاں محفل میلاد ہو رہی ہوگی. اب ان لوگوں کو لڑکیوں کے نکاح بھی یاد آئیں گے، لڑکیوں کا جہیز بھی یاد آئے گا، شادی بیاہ بھی یاد آئیں گے. اب سب چیزیں یاد آنا شروع ہو جائے گی. ابھی تک کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے جشن میلاد مصطفیٰ کی باری آئے گی سب چیزیں یاد آئے گی. لائٹیں لگا رہو، کسی غریب کو دے دو، یہ کام کر رہو، فلاں غریب کو دے دو. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے. تو کیا اس احسان کے عوض کیا ہم اس نبی کے آمد کا جشن نہ منائیں؟ آپ سوچیں تو صحیح، سابقہ امت پر کتنی سختیاں دی. فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ پر بوجھ نہ ڈال. کیسا؟ کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے سابقہ امتوں پر بوجھ ڈالا، ہم سے پہلے والوں پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وہ بوجھ ہم پر نہیں آیا. تو جس ہستی کے صدقے اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا تو کیا ان کے آنے کا میلاد نہ منائیں، ان کے آنے کی خوشیاں نہ منائیں؟ اب وہ کیا سختیاں تھی سابقہ امتوں پر؟ فرمایا توبہ کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں توبہ کے لیے؟ استغفار، دو آنسو نکالے، رب کی بارگاہ میں بخشش کی طلبگار ہوئے، میرا رب کرم فرمائے گا، بخشش معافی مل گئی. لیکن اس امت کے لیے یہ تھا کہ توبہ کے لیے انہیں حکم ہوتا تھا خودکشی کرو. تم چاہتے توبہ کرنا، تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو. کتنا سخت حکم تھا، کتنا سخت. ہمیں تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرنے والا معاملہ ہے. جہاں کونا کھانچا مل گیا آپ توبہ استغفار کریں، اللہ معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا. شرمندگی کا اظہار کرنے کے ساتھ اس فعل کو ترک کرنا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ توبہ کی شرائط. کتنا آسان کام ہوا. اسی طریقے سے ناپاک جب کپڑے ہو جائے تو اسے دھونے کا حکم نہیں تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے کہ حضور کے صدقے اس امت پر یہ کرم ہوا کہ اب کپڑے اگر ناپاک ہو جائے اسے دھو لیا جائے، دوبارہ پہنو، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، دھو لیا کافی ہے. لیکن وہاں یہ سختی تھی کہ جب کپڑا ناپاک ہو جائے تو اب اسے کاٹنا پڑے گا، ضائع کرنا پڑے گا، پہننے کا حکم نہیں. اسی طریقے سے جہاں جسم پر کھال گندی ہو جائے تو اسے دھونے کا حکم نہ تھا بلکہ اس کھال کو کاٹا جائے، یہ اس کا عوض تھا. ہمارے یہاں کیا شریعت میں کتنا آسان، غسل کر لیا جائے بس صاف ہو گیا. اتنا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم اس امت پر. یہ حضور کے صدقے یہ سارے انعامات ہیں، یہ حضور کے صدقے ساری بہاریں ہیں، یہ حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے امت پر اتنا کرم فرمایا ہے. تو اس نبی کے آنے کی تشریف آوری کے اب مہینے آ رہے ہیں، آمد کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے. بہرحال اسی طریقے سے ان امتوں پر رات دن میں 50 نمازیں فرض تھی، 50 نمازیں.
اس امت پر کتنا کرم ہوا حضور کے صدقے کے 50 کا حکم ہوا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام نہیں بدلتا۔ اب 5 نمازیں بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ کرم کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ہے، حضور نے عطا فرمایا۔ تو یہ اتنے کرم ہیں، کیا کیا گنوایا جائے۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک اور اتنی بڑی سختی تھی اس امت پر کہ نماز صرف مسجد میں ہی ادا ہوتی تھی، گھر چوک محلہ یہاں وہاں نہیں۔ لیکن محبوب کا کرم ہوا کہ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہے نماز ادا کر لیں۔ اب دیکھیں نا، نماز آپ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں آپ نے جماعت کروا لی، نماز پڑھنا شروع کر دی، بس زمین پا کے نماز پڑھو۔ روئے زمین کو حضور فرماتے ہیں مسجد بنا دیا گیا۔ تو اب سوچے حضور کے آنے کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنے فوائد ہے، کتنی شان و شوکت۔ اسی طرح چوتھائی مال پر اس امت پر زکوٰۃ فرض تھی، چوتھائی مال 1,00,000 روپے میں 25,000، اتنا بڑا حصہ زکوٰۃ تھی۔ لیکن حضور کے صدقے اس امت پر کتنا کرم ہوا کہ صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صرف، یعنی 1,00,000 میں صرف 2,500، اور اس امت کے لیے 1,00,000 میں 25,000۔ اس لیے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے سابقہ امتوں پر ڈالا تھا۔ ان پہ کتنے بوجھ تھے، کتنی سختیاں تھی۔ اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دین کے قریب نہیں ہوتے، دین سیکھنے سمجھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ جیسے درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، اسی طریقے سے جمعۃ المبارک میں نماز سے پہلے آدھے گھنٹے کا تقریباً 25 منٹ کا تو ہوتا ہے بیان تقریباً، اس میں ہم شامل نہیں ہوتے۔ ہم شامل ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا دین کیا ہے، احکام کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر کتنی کرم نوازی ہے، کیا ہے۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے یا کام کاج میں مصروف رہنے سے تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو لہٰذا ہماری چاہت، کوشش ہو، تمنا ہو کہ ہم جو ہے وہ کم از کم جو پورے ہفتے میں مشکل 40 منٹ بنتے ہیں جمعۃ المبارک کی اور درس قرآن کی ملا کے، تو کم از کم ہم اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کریں، تاکہ قرآن مجید بھی ہمیں سمجھ آئے، تفسیر بھی سننے کو ملے، ساتھ ہی ساتھ ہر جمعۃ المبارک میں نئے نئے موضوع کے تحت جو کلام ہوتا ہے وہ دین سمجھنے کا ایک آسان ذریعہ ہے، وہ ہمیں میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال چوتھائی مال پر زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے رات کو جو شخص پوشیدہ گناہ کرتا، جو بھی پوشیدہ گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ بتائے کتنی رسوائی کا معاملہ، کتنا سختی والا معاملہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر اتنا کرم ہوا کہ اس کی بھی معافی عطا کر دی گئی کہ اب تمہارے گناہ تمہیں معلوم ہے اور رب کی ذات کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم ہے۔ اتنی کرم نوازی ہے، اتنی مہربانیاں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، تو ساری ہے کہ ساری بہار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے کہ حضور کے صدقے یہ تمام مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصائب و آلام ہم سے دور ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے نبی پر ہم چلتے وقت، اٹھتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت درود و سلام پڑھتے رہیں، اس کی صدائیں لگاتے رہیں، تاکہ ہم درود پڑھیں گے، فائدہ ہمارا یہ ہونا ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے بھی کچھ کلام ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے دامن میں ابھی چونکہ گنجائش نہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن کی برکت نصیب فرمائے۔ جناب اپنے شرکت کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی محبوب کے صدقے تو پھر معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔